صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اب بتائیں، ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں۔ ہر جرم کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہیں ڈالے گا تو اس کی جنت تو خالی پڑی رہے گی۔ یہ سب بدبختی کی باتیں، اللہ کی جنت آج بھی خالی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بند کیجئے۔ اللہ کی جنت، حالانکہ آج جنت میں کوئی انسان بظاہر نہیں ہے، ابھی جنت میں انسان گئے نہیں ہیں۔ وہ چند نفوس ہے جن کو شہداء کہتے ہیں، وہ جنت میں ہے، وہ بھی جسم ان کے قبروں میں، ابھی بھی جسم ابھی تک ان کا جنت میں نہیں پہنچا۔ شہداء کی بھی روحیں جنت میں ہیں، سبز پرندوں کے قالب کے اندر، جسم تو ابھی بھی قبروں میں ہے۔ اولیاء کی ارواح بھی جنت میں ہے، لیکن ان کے جسم اب بھی قبروں میں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد فلاں کو جنت مل جائے یا جنت نصیب ہو جائے، تو دنیا میں جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو ابھی جنت میں ڈالا نہیں گیا ہے، جنت میں ابھی کوئی نہیں جائے گا۔ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے، ابھی نہیں جانا۔ ابھی سب رہے قبروں کے اندر، اگر زیادہ سے زیادہ روحیں، تو ابھی تو جسمانی طور پہ کوئی جنت میں نہیں ہے، اب بھی اللہ کی جنت خالی نہیں ہے، اب بھی اس کی جنت آباد ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی ہوگی۔ اللہ کی جنت نہ آج خالی ہے نہ کل خالی رہے گی، اس کی جنت بھری ہوئی ہے، ابھی بھی بھری ہوئی ہے۔ اس کی جنت میں ابھی بھی اس کی مخلوق ہے، جسے حور کہتے ہیں، غلمہ کہتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جن کو بسا رکھا ہے، اب بھی وہ جنت میں موجود ہے۔ جنت سونی نہیں رہے گی۔ صرف اتنا خیال کر لیجئے، اتنا خیال کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں، سستی کا مطلب پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں ارے چلو یار آج نہیں جائیں گے، سر درد کیا چلو یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی۔ کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا ان سے، مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا۔ تو میں کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز بعد جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹہ اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس، حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔
ایسا مت کیجئے. اس لیے نماز باجماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی.